بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں وہ خاص تاثیر اور طاقت ہے کہ جو انسان اخلاص دل سے ان کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کچھ نام ایسے بھی ہیں جو خاص طور پر جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے دو ایسے عظیم ناموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں اگر کوئی بندہ ہر نماز کے بعد اخلاص، توجہ اور یقین کامل کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو ہر قسم کی بیماری سے پاک کر دیتا ہے اور اس کی روح کو بھی نورانیت سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ہمیں ہمارے رب کی طرف سے مفت عطا کیا گیا ہے۔ بس شرط صرف ایک ہے کہ دل کو صاف کیا جائے، نیت کو خالص بنایا جائے اور یقین رکھا جائے کہ شفا صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا نام ہے یا سلام۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی دینے والا، ہر نقصان سے بچانے والا، ہر بیماری سے شفا دینے والا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ سلام ہے، یعنی وہ ذات جو اپنے بندوں کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی آفات، مصیبتوں، بیماریوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ہر فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ یا سلام پڑھے اور ساتھ یہ دعا کرے کہ اے اللہ، تو سلامت ہے اور تو ہی سلامتی دینے والا ہے، مجھے میرے جسم کی تمام بیماریوں سے پاک فرما دے، تو انشاءاللہ وہ بندہ بہت جلد شفا پائے گا، چاہے وہ کتنی ہی پرانی بیماری میں کیوں نہ ہو۔ یہ مجرب عمل بہت سے بزرگان دین اور علماء کرام سے منقول ہے۔ انہوں نے ایسے مریضوں پر اس عمل کو آزمایا ہے جنہیں ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا، مگر جب وہ بندہ سچے دل سے یا سلاموں کو روزانہ نمازوں کے بعد پڑھنے لگا تو چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ یہ نام پڑھنے سے انسان کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، نیند بہتر ہو جاتی ہے اور جسمانی کمزوری ختم ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام ہے یا شافی۔ یہ نام اللہ کی اس صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو شفا دینے والی ہے۔ شفا صرف دوا سے نہیں آتی، شفا صرف ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں، شفا صرف علاج سے نہیں، بلکہ اصل شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جب چاہے بغیر دوا کے بھی شفا دے دیتا ہے، اور اگر اس کی مرضی نہ ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی دوا بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ یا شافی کا مطلب ہے اے شفا دینے والے۔ اور جب کوئی بندہ اس نام کو یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کی برکت سے اس بندے کو شفا عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ 5 نمازوں کے بعد 7 یا 11 مرتبہ یا شافی پڑھنے کی عادت بنا لیں اور ساتھ یہ دعا کریں کہ اے اللہ، تو ہی شفا دینے والا ہے، مجھے میرے جسم کی، میری روح کی، میرے دل کی، میری عقل کی اور میری نیت کی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جہاں صرف اللہ کے ان ناموں کی برکت سے بیماریاں دور ہو گئیں، آپریشن سے بچاؤ ہو گیا، ہسپتال کا خرچ ختم ہو گیا اور بندہ دوبارہ تندرست زندگی گزارنے لگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کئی سالوں سے جوڑوں کے درد میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، دوا نے کوئی اثر نہ کیا۔ اس نے ایک دن میں میرے پاس آ کر کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو اللہ کی طرف سے ہو۔ میں نے اسے کہا کہ روزانہ 5 وقت کی نماز کے بعد
21 مرتبہ یا سلام اور 11 مرتبہ یا شافی پڑھا کرو، اور اپنے ہاتھوں کو جسم کے اس حصے پر پھیر دیا کرو جہاں درد ہو، اور اللہ سے شفا مانگا کرو۔ اس شخص نے صرف 10 دن اس عمل کو کیا اور اس کے جوڑوں کا درد مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان اسماء کو سکھایا گیا۔ اس کو پیٹ کی شدید تکلیف تھی، معدے کی جلن نے زندگی اجیرن کر دی تھی، کسی دوا سے افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ یا شافی اور 11 مرتبہ یا سلام پڑھنے لگی۔ چند ہفتے گزرے تھے کہ اس نے خود بتایا کہ مجھے لگتا ہے میرا معدہ پہلے جیسا ہو گیا ہے، کوئی تکلیف باقی نہیں رہی۔ یہ 2 اسماء یعنی یا سلام اور یا شافی اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن کی تاثیر سے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بیماریوں سے بھی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج کل کے دور میں انسان صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی، نفسیاتی، روحانی مسائل میں بھی گرفتار ہے۔ بے سکونی، ڈپریشن، بے خوابی، پریشانی، دل کا بوجھ، یہ سب بھی بیماریاں ہیں جن کی دوا کسی دواخانے میں نہیں بلکہ اللہ کے ان مقدس ناموں میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ اس کا دل سکون سے بھر جائے، ذہن پاک ہو جائے، سوچیں صاف ہو جائیں، نیند بہتر ہو جائے، تو وہ انہی 2 اسماء کو اپنا معمول بنا لے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر دل کو حاضر کریں، جسم کو پرسکون کریں، گہرا سانس لیں اور آہستہ آہستہ محبت، یقین اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھیں۔ یا سلام 21 مرتبہ یا شافی 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے رب، تو نے ان ناموں میں طاقت رکھی ہے، برکت رکھی ہے، شفا رکھی ہے، تو میرے جسم کی، میرے دل کی، میری روح کی ہر بیماری کو دور فرما دے، مجھے صحت کاملہ عطا فرما۔ یہ عمل بچوں، بوڑھوں، جوانوں، خواتین سب کے لیے ہے۔ اگر کسی کا بچہ بیمار ہے تو ماں باپ یہ اسماء پڑھ کر بچے پر دم کریں۔ اگر شوہر بیمار ہے تو بیوی یہ عمل کرے، اگر ماں بیمار ہے تو اولاد یہ عمل کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی ایک فرد کے عمل سے پورے گھر پر برس سکتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انسان ان اسماء کو صرف اپنی بیماری کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ پڑھے، اس کے لیے یہ اسماء بیماریوں سے حفاظت کا حصار بن جاتے ہیں، اسے بیماریاں لگنے سے پہلے ہی روک دی جاتی ہیں۔ وہ بندہ ہر وقت اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اس پر شیطان کا وار اثر نہیں کرتا، جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے، نظر بد سے بچا رہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے ان بندوں میں شامل فرما دیتا ہے جو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور جنہیں اللہ خود یاد رکھتا ہے۔ لہذا آج سے ہی ان 2 اسماء کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ نمازوں کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنی بیماریوں کو اس کے سامنے رکھیں اور اس سے شفا مانگیں۔ دوا کے ساتھ ساتھ دعا کو بھی اہمیت دیں، کیونکہ دعا دلوں کا علاج ہے اور اللہ کے اسماء اس دعا کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر آج ہم ان اسماء کو اپنا لیں تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے گا جن پر اس کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور جنہیں وہ بغیر دوا کے بھی تندرستی عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اللہ سے شفا مانگنا سنت ہے۔
اللہ کے ناموں کے ذریعے شفا حاصل کرنا سنت ہے، اور ان اسماء پر ایمان رکھنا ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان اسماء مبارکہ کو ہمارے لیے ذریعہ شفا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔